ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ آج کی نماز تراویح میں 9ویں پارے کے 3 ربع اور 10ویں پارے کا نصف ہم نے سماعت فرمایا ہے۔ 9ویں پارے میں سورۃ الاعراف کا جو حصہ کچھ اس کے مضامین گزشتہ کل آ چکے ہیں، اور آج کی نشست میں سورۃ الاعراف کے وہ مضامین ہیں جن مضامین میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت اجابت، یعنی جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا اور موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی اور رسول مانا، اس کے باوجود بھی موسیٰ علیہ السلام کی باتوں سے، ان کے بتلائے ہوئے احکام سے انہوں نے منہ موڑا، تو اللہ نے دنیا میں ان پر ذلت کو مسلط کر دیا۔ گزشتہ عرض کیا تھا کہ بنی اسرائیل ایک ایسی قوم ہے کہ جس کا آغاز 2 نبیوں سے ہے اور اختتام بھی 2 نبیوں پر ہے۔ یہ قوم حقیقت میں بحیثیت قوم کے دنیا میں شروع ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام سے، اور اس قوم کا اختتام جا کر ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام پر، اور درمیان میں ہزاروں کی تعداد میں انبیاء آئے، ہزاروں کی تعداد میں انبیاء آئے۔ بقول ایک یہودی کے اس نے ایک مسلمان عالم سے پوچھا ہے کہ بتاؤ امت تمہاری افضل ہے یا ہماری امت افضل ہے؟ اس نے کہا ہماری امت افضل ہے۔ یہودی نے کہا ہماری افضل ہے۔ مسلمان عالم کہنے لگے ہماری امت افضل ہے۔ یہودی سے پوچھا کیوں تمہاری امت افضل ہے؟ کہا اتنے انبیاء آئے، اتنے انبیاء آئے، اتنے انبیاء آئے۔ کہا بھائی اتنے انبیاء اس لیے آئے کہ تم سرکش تھے، باغی تھے، اور جب سرکشی کرتے تھے اللہ نبی بھیج دیتا تھا، اور ہماری امت کے لیے تو ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کافی ہو گئے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جب بھی سرکشی اور بغاوت پر امت آئی بنی اسرائیل کی، اللہ نے نبی کو بھیجا، اور پھر نبی نے آ کے اصلاح کی، محنت کی، اور پھر راہ راست پر آئے، پھر راہ راست سے ہٹ گئے۔ 2000 سال کا زمانہ اس امت کا ہے، اور پھر آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب اللہ نے رسول اور نبی بنا کر بھیجا، تو پہلے پارے میں تفصیل سے یہ بات آ چکی ہے کہ اس امت کی اخلاقی، سماجی، اعتقادی، معاشرتی، معاشی وہ برائیاں ذکر فرمائی ہیں، اخلاقی خرابیاں ذکر فرمائی ہیں۔ یہ ان خرابیوں کی وجہ سے اب یہ امت بنی اسرائیل دنیا کے اندر اقتدار کا حق نہیں رکھتی، اب یہ حق اللہ نے امت مسلموں کو دے دیا۔ ایک مناسبت ہے اس میں اور اس میں، دونوں میں ایک چیز قدر مشترک ہے۔ کیا؟ اس امت کو بھی اللہ پاک نے نافرمانی پر ناگہانی آسمانی عذاب سے پوری امت کو کبھی بھی ہلاک نہیں کیا۔ یعنی بنی اسرائیل کی ہلاکت اس طرح سے کبھی بھی نہیں آئی جس طرح سے نوح علیہ السلام کی پوری قوم تباہ ہو گئی اور ہود علیہ السلام کی پوری قوم تباہ ہو گئی، ایسے موسیٰ علیہ السلام کی یہ امت اجابت، دعوت کبھی بھی تباہ نہیں ہوئی۔ ہاں چھوٹے چھوٹے عذابات آتے رہے، خنزیر بندر بنا دیے گئے، مگر وہ بھی کچھ لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جنہوں نے ناحق مچھلیوں کا شکار کیا، اور جو ان کا دن تقدس والا تھا، عبادت والا، اس دن کی عبادت کو انہوں نے بجا نہیں لایا اور اللہ کے حدود سے انہوں نے تجاوز کر دیا، تو انہیں خنزیر اور بندر بنا دیا گیا، شکل مسخ ہو گئی۔ اس امت کو سمجھایا جیسے اس امت پر نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے دیگر قوموں کو مسلط کیا، یہی حال اس امت کا بھی ہے۔ اس امت پر بھی نافرمانی کی وجہ سے اگر اللہ دوسری قوموں کو مسلط کرے گا، وہاں پر بھی بخت نصر اللہ نے مسلط کیا، جس نے بیت المقدس کو ختم کر دیا، مسمار کر دیا، سب اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ اور دوبارہ تیتون سے ایک بادشاہ مسلط ہوا جس کا تذکرہ آگے 15 پارے کے آغاز میں آئے گا، اور اس نے بھی جو بچے کچے تھے وہ بھی سارے تباہ کر دیے۔ اور پھر سمجھایا ان عدتم عدنا،
اگر تم پھر سرکشی کرو گے پھر ہمارے عذابوں کے کوڑے ایسے ہی برسے گے۔ تو اس امت کو بھی یہ سبق سمجھایا کہ اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ پاک کے عذابوں کے کوڑے اسی طرح سے برسیں گے۔ اللہ غیر قوموں کو، دشمنوں کو تمہارے اوپر مسلط کرے گا، اور اس تسلط کی کئی اقسام ماضی میں گزر چکی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاتاری قوموں کو امت مسلمہ پر مسلط کیا، اتنا تسلط کیا، اتنا تسلط کیا کہ بخارا اور سمرقند جیسے وہ علمی شہر کہ جن کے اندر علم کا اتنا چرچا تھا، مدارس ہزاروں کی تعداد میں، اور ہر مدرسے کے اندر ہزاروں کی تعداد میں طلبہ تعلیم حاصل کر رہے، قرآن و سنت پڑھایا جا رہا، مگر اللہ تبارک تعالیٰ کی جب نافرمانی ہوئی تو پھر اللہ نے تاتاری قوم کو ایسا مسلط کیا۔ اور پھر ایک تاتاری شخص نے ایک مسلم عالم سے پوچھا کہ اگر تم حق پر ہوتے تو اے اللہ کا عذاب تمہارے اوپر کیوں آتا؟ اس مسلم عالم نے بڑے ڈھنکے کی چوٹ سے یہ جواب دیا، بات دراصل یہ ہے، ہماری اور تمہاری مثال اور اللہ کی مثال ایسی ہے جس طرح سے ایک کوئی چرواہا ہوتا ہے، بکریاں چرانے والا، اور اس چرواہے کی بکریاں جب منتشر ہو جاتی ہیں وہ کتے چھوڑتا ہے، اور کتے بھونک بھونک کر کاٹ کاٹ کے بکریوں کو مالک کے پاس جوڑتے ہیں، اور ہماری مثال تو بکریوں کی سی ہے، ہم اپنے مالک اللہ سے کٹ گئے اور اللہ نے تم جیسے کتوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہے۔ اس وقت تک تم مسلط رہو گے جب ہم اللہ کی طرف رجوع نہ کریں، واپس پلٹ کے نہ آئیں۔ حقیقت یہی ہے، آج بھی امت مسلمہ کی جو ذلت ہے، پستی ہے، رسوائی ہے، اللہ کی قسم اس پستی اور ذلت اور رسوائی سے نکلنے کا حل سوائے قرآن کے کوئی اور نہیں ہے۔ اس پر آ جاؤ، اس کے احکام پر آ جاؤ، دل و جان سے قبول کر لو، انفرادی بھی، اجتماعی بھی، ہر اعتبار سے، گھروں میں بھی نافذ کرو، سیاست میں بھی، تجارت میں بھی، کاروبار میں بھی اللہ کے کلام کو سامنے لاؤ، اس کو حکم تسلیم کرو۔ تو یہ یہی پیغام دے رہا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ، اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عالمگیر رسالت کا اعلان ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اے میرے پاک پروردگار، میری امت کے لیے بھلائی آپ لکھ دیجئے، اور میری امت کو اس دنیا میں سب سے زیادہ اعزاز والی امت کر دیجئے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، میری رحمت ہر شے کو وسیع ہے، مگر میری رحمت خاصہ جس کا سوال تو کر رہا ہے اپنی امت کے لیے، یہ تیری امت کو نہیں ملے گی۔ یہ رحمت خاصہ محمد عربی اور نبی امی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو میں دوں گا۔ اللہ اکبر۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تورات میں کیا تذکرہ آیا، انجیل میں کیا تذکرہ آیا، وہ ذکر یہاں قرآن کرتا ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اللہ کہہ رہا ہے اس رحمت خاصہ کو میں لکھوں گا ان لوگوں کے لیے جو گناہوں سے بچتے رہیں گے، جو زکوٰۃ ادا کریں گے، جو میری آیتوں پر ایمان لائیں گے، جو رسول نبی امی کی اتباع کریں گے۔ اور وہ رسول نبی امی جس کا تذکرہ تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، اور وہ نیکیوں کا حکم دیتا ہے، اور وہ گناہوں کو روکتا ہے، اور وہ پاکیزہ چیزوں کو حلال بتاتا ہے، اور وہ خبائث کو، ناپاک چیزوں کو حرام بتلاتا ہے، اور وہ امت سے، اپنی امت سے وہ سخت بوجھ احکام کے ہٹا رہا ہے جو گزشتہ امتوں پر تھے۔ کیا تھے؟ کپڑے پر نجاست لگ گئی، پاک کرنے کے لیے کاٹنا ضروری ہے۔ جسم پر نجاست لگ گئی، پاک کرنے کے لیے کھرچنا جسم کو ضروری ہے۔ مال غنیمت آیا ہے یا زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو کیسے ادا کریں گے؟ میدان میں چھوڑ دیں گے، آسمان سے آگ آئے گی، جلائے گی، نشانی ہے کہ زکوٰۃ قبول ہو گئی۔ یہ سخت احکام۔ رات کو گناہ کرے گا، دروازے پر صبح لکھا ہوا ہوگا اس نے رات کو یہ گناہ کیا ہے۔ اللہ نے اس امت کے ساتھ کتنی ستاری والا معاملہ فرمایا ہے۔ زکوٰۃ دو، پہلے وہاں 25%، 100 میں سے 25، اب 100 میں سے 2.5 روپے، 100 میں سے 2.5 روپے، 40واں حصہ زکوٰۃ کا۔ 100 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، 100 میں سے 3 اٹھ کے چلے جائیں تو نہیں مجمع میں پتہ چلتا کہ 3 آدمی کم ہو گئے۔
100 میں سے 2.5 روپے نکل گئے تو نہیں محسوس ہوگا، لیکن یہ امت اتنا دینے کو بھی تیار نہیں. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ احسان فرمایا کہ یہ زکوٰۃ تمہارے غربا سے لی جائے گی، اغنیا سے لی جائے گی، غربا میں لٹائی جائے گی. ورنہ وہاں کیا تھا؟ جلا دو اس کو، کوئی نہیں کھا سکتا تھا. اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت پر آسانیاں پیدا کر دی. وہاں نماز عبادت خانے کے سوا نماز اور عبادت جائز نہیں تھی. اللہ پاک نے اس امت کے لیے پوری روئے زمین کو عبادت گاہ بنا دیا. جہاں سجدہ کرو اللہ سجدے کو قبول کر لے گا. اللہ نے اس امت کو تیمم عطا فرمایا جو گزشتہ امتوں میں نہیں تھا. اگر تمہیں پانی میسر نہیں ہے وہاں پانی کا تلاش کرنا ہی ضروری تھا. یہاں اگر تمہیں پانی میسر نہیں ہے تیمم کر لو. یہ اللہ کی طرف سے سہولیات ملی. وہاں روزہ کیا تھا؟ رات کا بھی روزہ تھا. یہاں روزہ نہیں، رات کا نہیں. کلو واشربو، کھاؤ پیو رات کو، صبح دن کو روزہ رکھو. کیا اللہ کا نظام ہے. وہاں رمضان کی راتوں میں بیوی کے قریب جانا جائز نہیں تھا. یہاں احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، رمضان کی راتوں میں بیوی کے قریب جانا جائز کر دیا. تو یہ سب آسانیاں ہمیں ملی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے. اور پھر اعلان کروایا، کہہ دیجئے انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اس اللہ کی جانب سے جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ زندہ بھی کرتا ہے اور وہ موت بھی دیتا ہے. لہٰذا اللہ پر ایمان لاؤ، رسول نبی امی پر ایمان لاؤ. یؤمن باللہ وکلماتہ، جو اللہ کی باتوں کو لوگوں کو بتاتا ہے، اللہ کے احکام لوگوں کو بتاتا ہے. آؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 حق سمجھائے. نمبر 1 ایمان لانا، نمبر 2 عزروہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا. نمبر 3 نصروہ، محمد رسول اللہ کی مدد کرنا، یعنی آپ کے دین کی مدد کرنا. اور نمبر 4 واتبعوا النور الذی انزل معہ، جو دین آپ لے کر آئے ہیں اس دین پر چلنا. جو یہ 4 کام کرے گا اولئک هم المفلحون، یہ ہے کامیاب انسان، یہ ہے کامیاب انسان. اور اس کے بعد یہ تذکرہ کرنے کے بعد عہد الست، آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جب پیدا فرمایا اور اللہ نے آسمان سے جب زمین پر اتارا، عرفہ کی وادی میں آدم علیہ السلام کی پشت پر اپنی قدرت کا ہاتھ رکھا جیسے اللہ کی شان ہے. کیا کیفیت تھی ہمیں یہ معلوم نہیں، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. قیامت تک آنے والی ساری ذریت حدیث پاک میں ہے، بخاری کی روایت ہے، چونٹیوں کی طرح انسان سارے نکل آئے، باہر سب نکل آئے. سب سے اللہ نے پوچھا بتاؤ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ سب نے اقرار کیا اے اللہ تو ہمارا رب ہے. اللہ نے یہ دل میں یہ بات ڈال دی، رکھ دی دل میں جیسے انسان کے اندر بھوک کی صلاحیت اللہ نے رکھ دی ہے، پیاس کی صلاحیت رکھ دی ہے، اسی طرح سے اپنے رب کو پہچاننے کی صلاحیت بھی اللہ نے رکھ دی ہے. فرمایا یہ صلاحیت اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں حق کا پیغام نہیں پہنچا تھا، ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا، ہمیں کسی نے سمجھایا نہیں تھا. اور پھر ایک مثال ذکر کی گئی ہے، اس دنیا میں حق کی جو شخص مخالفت کرتا ہے، بلعم ابن باعورہ ایک شخص تھا، مستجاب الدعوات تھا، جس کی دعائیں قبول ہوا کرتی تھی. بنی اسرائیل اس کے پاس گئے اور کہا موسیٰ کے خلاف بد دعا کر، موسیٰ کے خلاف بد دعا کر. اس نے کہا ظالمو کیا کہہ رہے ہو، میں یہ بد دعا نہیں کر سکتا. کہا نہیں، تجھے بد دعا کرنی پڑے گی. بڑی مال کی لالچ دی، ہرس، مال کی ہوس، لڑکی کی ہوس دی. اس نے کہا اچھا جی میں استخارہ کرتا ہوں. استخارہ کیا، استخارے میں بات آئی خبردار اللہ کے نبی کے خلاف بد دعا مت کرنا. اس نے منع کر دیا کہ بھائی میں نہیں کر سکتا، مجھے اللہ کی طرف سے منع ہو گیا. پھر دوبارہ اسے بڑی لالچ دی گئی اور بڑی لالچ دی گئی اور بڑی لالچ دی گئی. وہ ہرس اور لالچ میں آ گیا اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کی لیے ہاتھ اٹھا دیے، اور ہاتھ اٹھانے تھے کہ اس کی زبان باہر نکل آئی، لٹک گئی سامنے. کیا فرمایا سنو، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، سنائیے ان لوگوں کو وہ قصہ کہ جس کو ہم نے اپنی قدرت کی بڑی نشانیاں دے رکھی تھیں، جس کو ہم نے مستجاب الدعوات بنا رکھا تھا. فَانْسَلَخَ مِنْهَا،
وہ اس مقام سے نکل گیا. انسلاخ کہتے ہیں جیسے جانور کے اوپر سے چمڑا ادھیڑ دیا جاتا ہے, جانور الگ چمڑا الگ ہو جاتا ہے, اس طرح سے یہ اس مقام اور مرتبے سے اپنے آپ کو اس نے نکال دیا. پھر کیا ہوا؟ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ, اس ظالم شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور شیطان نے اس کو بہکا کر چھوڑا. اور ہم تو اس کو بلندیاں دینا چاہتے تھے مگر اس نے اپنے لیے پستی کو پسند کیا اور اس نے اپنی خواہش کی پیروی کر لی, اس لیے کہ لڑکی کے چکر میں اور مال کے چکر میں آ گیا. اس کی مثال کتے کی سی ہو گئی, جیسے کتے کی زبان نکلی ہوئی ہوتی ہے اور کتا ہانپتا ہے. فرمایا یہ مثال ہے ان لوگوں کی جو ہمارے احکام کو جھٹلاتے ہیں اور ہمارے احکام کی مخالفت کرتے ہیں. بھائی خبردار خبردار, یہ ہمارے لیے بہت بڑی عبرت ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی رسول ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یمن کی طرف کے وہاں گورنر تھے اور سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی شکایت آئی کہ حضرت سعد نماز ٹھیک نہیں پڑھاتے, نماز غلط پڑھاتے. دوسری شکایت یہ آئی کہ یہ غزوے میں نہیں جاتے. تیسری شکایت یہ آئی کہ یہ مال غنیمت کھا جاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوری طور پر معزول ہونے کا حکم دیا. یہ طریقہ ہوتا تھا جس کے متعلق شکایت آتی تھی اس کو فوری معزول کر دیتے تھے, بعد میں تفتیش کرتے تھے. چنانچہ جب تفتیش کی گئی تو تفتیش کے بعد آپ نے بلایا لوگوں کو, وہاں خود افراد کو بھیجا, انہوں نے جا کے تحقیق کی. پورے کوفہ سے, بصرہ سے, تمام علاقوں سے تحقیقات کی گئی. سعد بن ابی وقاص کے متعلق سوائے ایک شخص کے کوئی نہ بولا. ایک شخص نے یہ کہا کہ یہ نماز رسول اللہ علیہ نہیں پڑھاتا. دوسرا, یہ رات کو جناب سوتا رہتا ہے. تیسرا, یہ مال غنیمت کھا جاتا ہے, یہ غزوے میں نہیں نکلتا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کے کہا, اے اللہ, اگر یہ شخص ریاکاری کی وجہ سے اور اپنا نام روشن کرنے کی وجہ سے میرے اوپر جھوٹ بول رہا ہے, الزام دے رہا ہے, تو اے اللہ اس کو فتنوں کے سامنے پیش کر دے اور اس کی عمر لمبی کر اور یہ فتنوں کو دیکھے. تاکہ عمر اس کی لمبی ہو گئی, 200 سال سے زیادہ جیتا رہا اور پھر اس کی آنکھیں یہ اوپر کی پلکیں گر گئی اور یوں کر کے دیکھتا تھا اور لڑکیوں کو, دو شیزہ جوان لڑکیوں کو چھیڑتا تھا. کسی نے کہا, ارے بڈھے بابا یہ کیا کر رہے ہو تم؟ کہا مجھے سعد کی بد دعا لگی ہے, مجھے سعد کی بد دعا لگی ہے, مجھے سعد کی بد دعا کھا گئی ہے. تو میرے عزیز دوستو بزرگوں, کبھی بھی حق کے خلاف مت بات کیا کرو, چپ رہا کرو, حق کے خلاف مت بات کیا کرو, سخت جرم ہے, سخت جرم ہے. اور پھر فرمایا, من یہد اللہ فہو المہتدی, جس کو اللہ ہدایت دے گا وہ ہدایت پر ہے اور جس کو اللہ بہکا دے گا وہ گمراہ ہے. اور فرمایا, یاد رکھنا وہ لوگ جن کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں مگر آنکھوں سے عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے, کان دیے مگر عبرت کا سننا نہیں سنتے, حق بات نہیں سنتے, حق بات نہیں دیکھتے, حق بات نہیں بولتے. اولئک کالانعام, یہ تو چوپایوں کی طرح, یہ تو جانوروں کی طرح. بل ہم ابل, بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں, ان سے بھی گزرے ہیں. اور پھر ایک مثال ذکر فرمائی, یہ انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے اور جب میاں بیوی کا باہمی میلاپ ہوتا ہے اور امید ہونے لگتی ہے, یہ دعائیں مانگتا ہے, اللہ اے اللہ بچہ صحیح سالم ہو جائے, صحیح سالم اعضاء والا ہو جائے, سہولت اور عافیت کے ساتھ زچہ بچہ دونوں ٹھیک ہو جائے, یہ دعائیں مانگتا ہے. قرآن کہتا ہے, فلما آتاہما صالحا, جب ہم صحیح سالم بچہ ان کو دے دیتے ہیں, جعلا لہ شرکاء فیما آتاہما, اب شرک کرنے لگتے ہیں ظالم. یہ کیا شرک ہے؟ یہ شرک ناموں کا شرک ہے, غلط نام رکھتے ہیں, شرکیہ نام رکھتے ہیں, کفریہ نام رکھتے ہیں, یوں شرک کرتے ہیں. اور کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ نے اولاد دی ہے, مگر ظالم اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتے, اسباب کی طرف منسوب کرتے ہیں. فلاں ڈاکٹر نے ایسا کیا, یوں میں نے کیا, یہ ہوا, فلاں ہوا. ظالموں, دینے والی ذات اللہ کی ہے, اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ کا شکر ادا کرو. حکم ہے اللہ کا شکر ادا کرو. بیٹا دے دے, بیٹی دے دے, یہاں تو
میں نے ایسے گھر بھی اجڑتے سنے دیکھے کہ ابھی امید کا زمانہ ہے، میاں بیوی میں اختلاف ہو گیا، نام کیا رکھیں گے؟ اللہ کے بندو پیدا تو ہمیں دو، الٹرا ساؤنڈ کروا لیا، کیا ہے جی لڑکا ہے یا لڑکی؟ یہ جنس بھی پہلے متعین کر کے آگے اب مول صاحب روزانہ پیغام، ہاں جی یہ نام اس کا کیا مطلب، یہ نام اس کا کیا مطلب، یہ ہو گیا نہیں ابھی ہوا نہیں ہے، کتنا وقت، 4 مہینے بھی باقی۔ یہ ظلم ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کیا ہے؟ بچہ پیدا ہو جائے 7ویں دن نام رکھو، آنے تو دو پہلے بشارت کو، خوشخبری کو آنے تو دو۔ جب خوشخبری آ جائے تو پہلے اللہ کا شکر ادا کرو، جس مالک نے خوشخبری دی ہے، لڑکے کی شکل میں ہے، لڑکی کی شکل میں ہے، اے اللہ تو جو بھی دے میں اس پر راضی ہوں، تیری تقسیم ہے۔ ایسے بھی گھر اجڑتے دیکھے، ایک لڑکی ہوئی، دوسری لڑکی ہوئی، ایک دن ایک خاتون کا فون آیا اور بڑے رو رو کر وہ کہہ رہی ہے کہ میں امید سے ہوں اور میں اس کو ختم کروا دوں۔ کیوں بھائی؟ مجھے طلاق ہو جائے گی، اگر بچی پیدا ہو گئی تو مجھے طلاق ہو جائے گی۔ یہ اس معاشرے کی بات کہہ رہا ہوں، اس معاشرے کی بات سنا رہا ہوں۔ اور اس نے کہا کہ پہلی بچی پر میری ساس نے میری ماں کے جا کے گھر چھوڑ دیا اور 3 ماہ تک میں وہاں رہی، پھر بالآخر میری ماں نے ہاتھ سے پکڑا اور مجھے اپنے گھر میں لا کے دیا کہ میں نے تمہیں بیاہ میں دے دیا۔ یہ اس بات سے ناراض کی لڑکی، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ یہ تو مشرکوں والا نظریہ ہے کہ جب لڑکی کی بشارت ملے تو چہرہ کالا پڑ جاتا ہے۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، یہ لوگوں سے چھپاتا پھرتا ہے کہ اب میں کیا لوگوں کو پیغام دوں گا، میں کیا بتاؤں گا، کیا میسج کروں گا۔ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، ذلت کے ساتھ اس کو برداشت کروں یا میں اس کو مٹی میں ڈھاڑ دوں۔ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، بڑی بری بات تم نے سوچی ہے۔ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے۔ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہتا ہے کوئی نہیں دیتا۔ یہ تو اس کی عطا ہے، یہ تو اس کی عطا ہے۔ انسان اسباب کے سوا کیا کر سکتا ہے؟ یہاں آدمی انسان اسباب کے سوا کیا کر سکتا ہے؟ تو فرمایا اس اللہ سے رجوع کرو۔ زکریا علیہ السلام اللہ نے اولاد نہیں عطا فرمائی، بڑھاپے میں یحییٰ علیہ السلام دیے، ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں بیٹا ملا۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں ایسے موقع پر شرک سے، کفر سے بچنا چاہیے۔ اور پھر سورت کے آخر میں ارشاد فرمایا خذ العفو، معافی کو لازم پکڑا کرو، درگزر کیا کرو، درگزر کیا کرو، درگزر کیا کرو، اور جاہلوں سے اعراض کیا کرو، انجان سے، جاہل سے اعراض کیا کرو۔ اور اگر تمہیں شیطان ایسے موقع پر وسوسہ ڈالے تو کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھا کرو۔ اور پھر قرآن کریم کے آداب ذکر فرمائے، قرآن کریم کے آداب یہ ذکر فرمائے کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے نا توجہ سے سنا کرو، یہ ادب ہے، اس خاموش رہا کرو تاکہ تمہارے پر رحم کیا جائے۔ مگر شرط یہ ہے قرآن کریم کے اندر اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے۔ مجھے یہ بتاؤ انجیکشن سے دوا اندر جاتی ہے، اثر کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ بھائی کرتی ہے۔ اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو آپ کو کوئی گالی دے، گالی اثر کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ گالی کا اثر ہے نا؟ نہیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے گالی، مگر اس کے چہرے سے لگ رہا ہے کہ یہ آپ کو کچھ برا بلا کہہ رہا ہے، آپ لڑ پڑیں گے اس کے ساتھ، حالانکہ آپ کو گالی سمجھ میں نہیں آئی، آپ لڑ پڑیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بندے کے کلام نے تمہارے اندر اثر پیدا کر دیا ہے۔ جب بندے کا کلام اثر کرتا ہے تو اللہ کا کلام اثر کیوں نہیں کرتا؟ اللہ کا کلام کیوں نہیں اثر کرتا؟ کرتا ہے۔ 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہو، درست پڑھا جا رہا ہو، اس طرح سے پڑھا جا رہا ہو جس طرح سے حضرت جبریل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر آئے، اس طرح سے پڑھا جا رہا۔ یہ پہلی شرط ہے اس کے لیے۔ اگر اس طرح سے نہ پڑھا گیا اثر، پھر وہ دوا نہیں ہے نا، دوا میں خلوص نہیں ہے، دوا خالص نہیں ہے، پھر
دوا میں ملاوٹ ہو گئی ہے، امیزش ہو گئی ہے، تو ملاوٹ والی دوا کیا اثر کرے گی؟ دوا خالص تو کرو، نمبر 2 سامنے والا اصلاح کی نیت سے سنے، دل بدلنے کی نیت سے سنے، یہ اپنے پیالے کو خالی رکھے اور پڑھنے والا صحیح پڑھے تو قرآن کریم کے اندر اثر ہے۔ یہ دلوں کو بدلنے والا کلام ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں بھائی ٹھہر ٹھہر کے، آہستہ آہستہ۔ میں بہت معذرت چاہوں گا، آپ کو تکلیف بھی ہوتی ہے، وقت زیادہ لگ جاتا ہے، لیکن میرے پیارو اللہ آپ لوگوں سے راضی ہو جائے، اللہ کی قسم آپ کے لیے دعائیں کروں گا، اللہ تم سے راضی ہو جائے۔ اس لیے کہ جیسے آپ نے دنیا میں اپنے آپ کو تھکایا ہے، میں یہ چاہ رہا ہوں کچھ قرآن سمجھنے کے لیے، سننے کے لیے بھی ہم اپنے آپ کو تھکا دیں۔ یہ کوئی روز کی بات تو نہیں ہے نا، یہ مہینے میں ایک مرتبہ، یہ سال میں ایک مرتبہ 29-30 دن، 29-30 دن کی بات ہوتی ہے۔ تو اس لیے اطمینان کے ساتھ، میں ہمیشہ سے ہمارا معمول ہے 29ویں شب کو ختم کرنے کا۔ لوگ کہتے ہیں 27ویں کو کر لو، 24ویں کو کر لو، نہیں بھائی، ایک ایک پارا آرام 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 سے ٹھہر 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 کے ہم پڑھیں گے، تاکہ پڑھنے کا بھی حق ادا ہو، سننے والے کا بھی حق ادا ہو، پڑھنے والے کا بھی حق ادا ہو۔ اس طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم کو اچھا کرنے کی کوشش کرو۔ مولانا طلحہ صاحب سے پوچھیے، الحمدللہ ان کا کہنا یہ تھا کہ 15 سال سے میں سنا رہا ہوں، لیکن جس ترتیب سے آپ نے سننا اور سنانا کیا ہے 15 سال سے ایسا مجھے نہیں لگا۔ ہم کیا کرتے بھائی، آرام آرام سے پڑھیں۔ ان کو بھی میں نے مذاکرہ کیا، یوں پڑھنا ہے بیٹا، ایسے پڑھنا ہے بیٹا، ایسے کرنا ہے بیٹا۔ انہوں نے 6 دن میں 8 دن میں الحمدللہ وہ چیزیں سیکھی ہیں جو 15 سال میں آدمی نہیں سیکھتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ۔ تو اس طرح سے ہم چاہ رہے ہیں کہ قرآن اچھا پڑھا جائے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے۔ اس دن مجھ سے کوئی 2 بزرگ پوچھ رہے تھے، عبید صاحب پچھلے سال سنا رہے تھے، اس سال کیوں نہیں ہے؟ وہ دوسرے سنا رہے تھے، کیوں نہیں ہے؟ اچھا، ہم نے بہرحال اس میں اللہ کا کرم ہے، احسان ہے، ہم نے کوشش کی ہے، بہت سارے ساتھیوں پر بھی کوشش کی ہے، بچوں پر بھی کوشش کی ہے کہ قرآن اچھا پڑھے، اور الحمدللہ اچھا پڑھ رہے۔ میں نے خود پیچھے کر دیا، اس لیے پیچھے کر دیا کہ یہ باہر سے باتیں، آپ تو سارے میرے نمازی ہیں، لیکن باہر سے باتیں اٹھ رہی تھی۔ وہیں مول صاحب نے جناب بچوں کو بھی ممبر پہ کھڑا کر دیا، ان کو بھی مسلح پہ کھڑا کر دیا۔ اب میں نے کہا بیٹا تم جاؤ جاؤ جاؤ۔ اس سال اکیلے سنانے کا پروگرام تھا، لیکن مولانا نے آخر میں یہ کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہونا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے لیے بھی سہولت ہو جائے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے بھی سہولت مل جائے گی، ورنہ میں تو یوں سمجھ لیں کہ 30 سال سے اکیلے ہی سنا رہا ہوں، مجھے تو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ لیکن ظاہر ہے اب عمر کے بھی وہ تقاضے نہیں ہے جس طرح سے پہلے تھا۔ تو اس طرح سے نا بدگمان نہ ہوا کریں، کوئی بات آئے تو تحقیق کیا کریں، پوچھا کریں۔ آج ہی کی بات بتا رہا ہوں، جدہ سے ایک دوست کا میسج آیا اور وہ مجھے کہنے لگا کہ بھائی وہ روزانہ آپ کی خلاصہ پچھلے سالوں میں ویڈیو آیا کرتا تھا، اس سال آڈیو کیوں آ رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا یوٹیوب سے ہم نے بہت پیسہ کھا لیا اس میں۔ اسد کہاں ہے؟ ہاتھ اوپر کرو ذرا۔ یہ سارا کا سارا نظام اس کے پاس ہے۔ جو لوگ اللہ کے بندوں میڈیا کے لائن کے، ان سے پوچھو کہ ہم یوٹیوب کو دے رہے ہیں یا یوٹیوب ہمیں دے رہی ہے۔ وہ پروگرام چلتے ہیں اور وہ لوگوں کے مسائل چلتے ہیں جن میں مذاق ہوتا ہے، جن میں خوش طبعی کی بات۔ آپ نے میرا کلام دیکھا، نہ اس میں کوئی لطیفہ، نہ اس میں کوئی مذاق، نہ اس میں کوئی اور چیز، سنجیدہ کلام ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں علماء سنتے، علماء اس سے مستفید ہوتے۔ تو بھائی ایسا نہیں ہے جس طرح سے ہم سمجھ بیٹھے ہیں۔ باہر دائیں بائیں کوئی باتیں ہوتی ہے تو وہ ہمارے نمازیوں کے کان میں پڑتی ہے، وہ بھی بیچارے بدگمان ہو جاتے ہیں۔ اور میرے پیارو، تجسس، بدگمانی، نہ یہ اچھی چیز نہیں۔ پوچھو، یہ ساتھی بیٹھا ہوا ہے نا، اسی سے پوچھو، یہ سب میڈیا کا نظام انہی کے پاس ہے، ان سے پوچھو کہ جناب یوٹیوب کو یہ دے رہا ہے یا جناب یوٹیوب اس کو دے رہا ہے یا ہم ان کو دے رہے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں بیکار کی باتیں ہیں۔ اس طرح سے دل بڑے رکھا کرو، انشاءاللہ اس مسجد سے کام اٹھے گا۔ اور یہ مسجد میں سمجھتا ہوں کہ پورے ملک کے لیے اور پوری دنیا کے لیے ایک مثال بنے۔ بھائی یہ مسجد محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسجد کا نمونہ بنے۔ مسجد نبوی میں کیا ہوتا تھا؟ بعض ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ درس قرآن، درس حدیث، مسائل فقہ، حدیث کے مسائل، اور ضرورت مندوں اور حاجت مندوں کی ضروریات کا پورا کیا جانا، یہ سب آپ کی اس چھوٹا گیر مسجد جامع مسجد حنفیہ سے ہو رہا ہے۔ الحمدللہ، اس پہ آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے۔
کہ ہمارا محلہ ہے, دور دور سے لوگ آتے ہیں مجھے ملنے کے لیے, دیکھنے کے لیے, اور اس لیے کہ جس نے بیان سنا ہے وہ آتا ہے دیکھنے کے, مول صاحب آپ کا مدرسہ دیکھنا ہے, مول صاحب آپ کی مسجد دیکھنی ہے, تو میں تو یہی مدرسہ دکھاتا ہوں, یہی مسجد دکھاتا ہوں. تو اس لیے میرے عزیز دوستوں بزرگوں, قرآن کریم کے ساتھ مجھے جو کچھ اللہ نے, جو کچھ اللہ کی قسم میں کچھ نہیں ہوں, جو اللہ نے عزت دیا قرآن کی برکت سے دی. میرا اپنا قرآن کریم کے ساتھ ذوق ہے, اور میں اس میں نہیں دیکھتا ہوں کہ آپ میرے سامنے اتنے لوگ بیٹھے ہیں, میرے سامنے ایک ہو, 1000 ہو, میری ایک ہی بات ہوتی ہے, ایک ہی طرح کی میری بات ہوتی ہے. تو بہرحال قرآن کریم کے آداب ہیں, اور پھر فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا, اپنے پروردگار کو یاد کیا کرو, تنہائی میں بھی یاد کیا کرو, آہستہ آہستہ بھی یاد کیا کرو, اور صبح و شام یاد کیا کرو, اور غافل مت بنا کرو, غفلت کا شکار مت ہوا کرو. غفلت اچھی چیز نہیں ہے, غفلت اچھی چیز نہیں ہے. اللہ سے دور ہو جانا, آخرت سے غافل ہو جانا, یہ قرآن کریم اسی لیے آیا, اور یہ رمضان اسی لیے آیا کہ ہم سب کا تعلق اللہ سے جڑ جائے, ہم سب کا تعلق اللہ سے جڑ جائے. تو آؤ کچھ اپنا وقت قرآن کے ساتھ لگاؤ, جن کے تلفظ درست نہیں ہے ٹھیک کرو, بہتر کرو, اچھا کرو, اس طرح سے پڑھنے کی کوشش کرو جس طرح سے اللہ نے اتارا ہے. نہیں, میرے پاس آؤ, میں انشاءاللہ سکھانے کو تیار ہوں, میں اپنے ساتھیوں کو انشاءاللہ آپ کے ساتھ متعین کروں گا. ظہر میں آپ سیکھنا چاہتے ہیں, عصر میں سیکھنا چاہتے ہیں, فجر میں سیکھنا چاہتے ہیں, تراویح کے بعد سیکھنا چاہتے ہیں, جب بھی سیکھنا چاہتے ہیں, انشاءاللہ آپ کے لیے میں نظم بناؤں گا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جیسے نماز پڑھنا فرض ہے نا, اسی طرح سے قرآن کا درست پڑھنا بھی فرض ہے, قرآن کا صحیح پڑھنا بھی فرض ہے. قرآن کا صحیح اور درست پڑھنا دو بڑے حقوق ہیں, قرآن کا درست پڑھنا اور قرآن کا معنی سمجھنا, یہ دو اس کے بڑے حقوق ہیں, یہ فرض ہے. اللہ مجھے بھی آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین. اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما. اے اللہ یہ پیارے, اے اللہ قرآن کریم سننے کے لیے اپنے آپ کو کھڑے ہو کے تھکایا, پھر بیٹھ کر اتنی دیر تک اے اللہ تفسیر اور مفہوم اور معنی سیکھنے کی کوشش کی. اے اللہ سب کا بیٹھنا قبول فرما. اے اللہ سب پر رحمتوں کو نازل فرما. اے اللہ تو نے فرمایا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے توجہ سے سنا کرو, خاموش رہا کرو. اے اللہ سب نے توجہ سے سنا, اے اللہ سب خاموش رہے. اے اللہ اس کے بعد تو نے فرمایا جب ایسا کرو گے تو تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا. اے اللہ تو ہمارے اوپر رحم فرما. اے اللہ ہمارے اوپر رحم فرما. اے اللہ ہمارے والدین پر رحم نازل فرما. اے اللہ ہماری نسلوں پر رحم نازل فرما. اے اللہ ہمارے گھروں کے اندر رحمتیں نازل فرما. اے اللہ ہمارے کاروباروں میں رحمتیں نازل فرما. اے اللہ ہمارے محلوں پہ رحمتیں نازل فرما. اے اللہ ہماری اس مسجد میں رحمتوں کو نازل فرما, برکتوں کو نازل فرما. شرور اور فتنوں سے اے اللہ مسجد کی حفاظت فرما. اے اللہ پیارے نمازیوں کی تو حفاظت فرما. اے اللہ ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرما. اے اللہ ہماری صفوں میں جوڑ پیدا فرما. اے اللہ ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرما. یا ارحم الراحمین قرآن کریم کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. صحیح پڑھنے کی توفیق نصیب فرما. سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما. ایک ایک حرف کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اٹھنے سے پہلے ہم سب کی بخشش فرما. اے اللہ ایسی مجالس کے اختتام پر بخشش کا فیصلہ ہوتا ہے. اے اللہ ہماری بخشش فرما. ہم سب کے والدین کی بخشش فرما. ہم سب کے گھر والوں کی بخشش فرما. بچوں کی, بڑوں کی, بہن بھائیوں کی, سب کی بخشش فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.